یہ جو اللہ کا جلوہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں اور کیا عمل کیا جائے کہ وہ ہمیں قبول کر لے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہیں سے سنا تھا کہ فلاں بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ وہ شخص اس بزرگ کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ سردی کا زمانہ تھا، وہاں فجر کی نماز ہوئی۔ اس بزرگ نے جماعت کرائی۔ یہ جو مہمان لوگ تھے، جب انہوں نے اس بزرگ کا تلفظ سنا تو زبر زیر کا فرق لگا، لہذا انہوں نے اپنی نماز الگ پڑھ لی، پھر سلام دعا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص راستے میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک شیر آگے آ گیا، تو وہ شخص گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ اتنے میں وہی بابا آ گیا جس کا تلفظ صحیح نہیں تھا، اور اس نے شیر سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اور وہ شیر بھاگ گیا۔ مہمان بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ سرکار، بڑا مقام ہے آپ کا، ہم تو کانپ رہے تھے، ڈر سے مر رہے تھے، اور آپ کے کہنے پر وہ درندہ چلا گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے، تو صرف تلفظ صحیح کرتا رہے۔ تو جب آپ تلفظ کے چکر میں پڑے رہو گے، آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ آ کے چلے بھی گئے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہو جبکہ آپ نے شرط قائم کر رکھی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو مجھے اطمینان ہوگا، یعنی ابھی آپ نے قبول کرنا ہے اور قبول کرنا باقی ہے، حالانکہ اس نے آپ کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ قبول کرے گا تو بات بنے گی۔ آپ نے کیا قبول کرنا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے آپ کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ایک بندے نے سن رکھا تھا کہ لکھنؤ کے جیب کتلے بڑے مشہور ہیں۔ اس نے سوچا میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسے ہیں۔ اس نے جیب میں کھوٹے سکے ڈالے اور سارا دن شہر میں پھرتا رہا۔ شام کو بیٹھا چائے پی رہا تھا اور پھر بولنے لگا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں کے جیب کتلے بڑے کاریگر ہیں، مگر یہاں مجھے تو کوئی بندہ ملا ہی نہیں۔ ساتھ ہی ایک بوڑھا بابا بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے تیرے روپے 4 دفعہ گرم کیے ہیں، لیکن ہر دفعہ کھوٹے ہی نکلے، پھر میں نے واپس تیری جیب میں ڈال دیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا۔ قبول ہونے کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جو ان منزلوں پر چلے ہیں، انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو اپنی زبان کاٹ کے پھینک دی اور پھر اس کو نکال ہی دیا۔ بعض اوقات تو بولے لیکن اکثر اوقات چپ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ راستے پر چل پڑے۔ جس کو آپ شعور کہتے ہیں، یہ رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ تو غرور ہے۔ دراصل وہ لوگ جو کسی منزل کی تلاش میں گئے، وہ منزل تک نہیں پہنچے بلکہ راستے میں ہی مر گئے۔ یہ جو منزل کے راستے پر مر جانا ہے، یہی تو منزل ہے، منزل اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ تو لامحدود ہے۔ فراق بھی اصل میں وصال ہے۔ یار ملا کہ نہ ملا، مگر جس کو درد مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ یہ ہمارا ایک تشدید واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی عمر 112 سال تھی۔ وہاں ایک نوجوان آدمی روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں، مگر موقع نہیں ملتا۔ اس طرح وہ شخص زاروں قطار روتا چلا گیا۔ وہ بزرگ بابا بہت کم بولتے تھے۔ کہنے لگے کہ سارے مل کے اس کے لیے دعا کرو کہ اس کو وہاں کبھی جانے کا موقع نہ ملے۔ یہ سن کر وہ آدمی چیخے مار مار کے رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ بابا جی میں نے اجازت مانگی تھی اور آپ نے میری اجازت روک لی۔ اس بزرگ نے کہا تم میری بات غور سے سنو، میں نے 14 حج کیے ہوئے ہیں، میرے سارے حج تو لے لے اور یہ درد مجھے دے دے۔ پھر فرمانے لگے کہ اصل میں یہی درد ہی زیارت ہے۔ اگر درد نہ ملے تو پھر سب باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہو، اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر آپ سناتے کس کو ہو؟ وہ تو خود موجود ہیں، یعنی کہ درد دینے والا ہی تو درد کی دوا ہے، پھر آپ سناتے کس کو ہو؟ کس سے شکایت کرتے ہو؟ اب آپ شکایت نہ کرو بلکہ اپنے آپ پر توجہ دو۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پالش کرو اور کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے۔ جب آئینہ چمک گیا تو اس میں تصویر خود ہی نظر آ جائے گی۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ قبول کرے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور جلوہ دکھائے۔ وہاں سارے محتاج ہیں، وہاں پر اپنے درد کی فریاد کر
کہ تیرے در پر سوالی حاضر ہے، اس باری تعالیٰ کے در پر فریاد ہو اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی درخواست ہو اور التجا ہو۔ نسیمہ جانب بطحہ گزر کن، زے احوالم محمد را خبر کن، یعنی اے ہوا آج بطحہ کی طرف جا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے احوال کی خبر پہنچا، وہاں جا کے بتاؤ کہ یہ حال ہے۔ آپ فریاد کرتے وقت غیروں کو سامعین نہ بناؤ، چٹھی لکھی ہے اگر محبوب کو تو اب آپ سناتے کس کو ہو؟ لوگوں کو سنا رہے ہو کہ یہ میں نے خط لکھا ہے، یہ تو آپ بڑی غلط بات کر رہے ہو۔ آپ آنسوؤں کی زبان سے فریاد کرو، درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا باپ اگر اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ غم آنسو بیان کر دیتے ہیں، زبان سے بتانا نہیں پڑتا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ اس درد کو ابھی سینے میں پلنے دو اور اس درد کے بڑھنے کے لیے دعا کروں گا۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو آپ یہ خام نالا بیان نہ کرو بلکہ اپنے درد کو مزید بیدار کرو، تو پھر بات آگے چلے گی۔ یہ بات ایسی ہے کہ بات خود بخود آگے چلے گی۔ جتنا کچھ ملا ہے اس کو سنبھالو، اپنے درد میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور خود بخود بات بن جائے گی۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہو، وہ سب جانتے ہیں، آپ ہر وقت نگاہ میں ہوتے ہو۔ جب اللہ سے بات کرو تو کسی کو اس کا گواہ نہ بناؤ، آپ سوال کو رسوا نہ کرو، بس اپنے درد سے ساری کائنات کو ہلا دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ منزل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں سے ہی۔ آپ اللہ سے دعا کرو، خاموشی میں دعا کرو، جس ذات سے آپ کا تعلق ہے اس سے تعلق کو قائم رکھو، تعلق کو درد بناؤ اور درد میں اضافہ پیدا ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ درد سے بنے اور بے شمار اللہ کے بندوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو درد عطا ہوا تھا۔ مثلا ایک اہل درد نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو چلا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو تو زیارت کرنا، نہیں تو پھر واپس آ جانا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تھے۔ اس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر واپس آ گئے۔ پھر وہ گھر گئے اور پھر ماں سے یہی سوال کیا۔ ماں نے کہا کہ اگر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو ضرور مل لینا، مگر نہ واپس آ جانا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، لہذا والدہ صاحبہ کے حکم کے مطابق واپس تشریف لے آئے۔ ان کا اسم مبارک ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بظاہر دیدار نہیں ہوا لیکن ان کو ہر وقت دیدار ہوتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اطاعت کی منزل طے کرو۔ اگر آپ کو کوئی شیخ مل گیا ہے تو جب شیخ مل جائے تو اطاعت شیخ میں کمی نہ رہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا جو اطاعت کر رہا ہے وہ شیخ کے علاوہ کسی اور کو نہ جانے۔ اطاعت کرو شیخ کی اور محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھو اور کوئی دعویٰ نہ کرو، بلکہ عاجزی سب سے بہتر ہے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور پھر فرمایا کہ مہر علی تو کون بیچارہ، سر تے چا کے اے باندھا کھاڑا، پریت لگامی شاہاں نال۔ مدعا یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ کہاں وہ اور کہاں یہ، کہاں زمین اور کہاں آسمان۔ اگر وہ اپنے راستے کی خاک بھی بنا لیں تو بہت زیادہ شکر کرو۔ اگر آپ کو اس راستے کی خاک بنا دیا جائے، اس خاک کا ذرہ ہی بنا دیا جائے، نقش قدم ہی بنا دیا جائے، نقش قدم کے اوپر سرنگوم کر دیا جائے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ساقی کی نظر سے اپنی نظر مل جاتی اگر، ہم جھکتے ہوئے پاؤں پہ گرے یوں محو ہوئے۔ مستی جو ملی ہم مست ہوئے، کچھ بھول گئے کہتے کہتے، میں خانے کے در ہم آ نکلے۔ وہاں نگاہ کی گستاخی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، بلکہ ادب سے آپ پاؤں پہ ہی نگاہ رکھتے تھے۔ نگاہ سنگ در پہ رہی،
نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ رہی، نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگ آستاں پہ رہی۔ کون ہے جو نگاہ کو نگاہ کے ساتھ ملائے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ان کی نگاہ سے نگاہ ملائے۔ بس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ کی نگاہ چاہیے، اور اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ چاہیے۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ کی آنکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ مقام سرنگوں پہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے تو سرنگوں ہو جائے۔ بس آپ گھبرانا نہیں، نہ پریشان ہونا، بےتاب نہ ہونا، اور اناؤنس نہ کرنا، یعنی اعلان نہ کرنا۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ آپ کا کام فریاد کرنا تھا اور وہ آپ کر چکے، عشق پر فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، اب انتظار کرو کیونکہ آپ کی فریاد آگے چلی گئی ہے۔ یہ مقام دل ہے کہ الامان کہ فغاں گئی سوئے لا مکان۔ اب آپ فریاد کی تاثیر کا انتظار کریں اور دعا کے قبول ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔